اس گفتگو کا ایک عوام کے ساتھ ایک بڑا ڈسکنیکٹ بھی ہے کہ اشرافیہ اپنی لڑائی میں اتنی حد تک مگن ہو چکی ہے کہ وہ توجہ نہیں دے پا رہی کہ اس ملک کے عوام کے کیا مسائل ہیں، اس ملک کی معیشت کس نہج پہ پہنچ چکی ہے، اور آگے ہمارا آنے والا مستقبل کتنا خطرناک ہوگا۔ ہم اپنی ناک سے آگے دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ آج فار ایگزامپل اگر آپ خبریں اٹھائیں دیکھیں تو جہاں پر سیاسی تگ و دو کی، اقتدار کی رساکشی کی خبریں اخبارات کی ہیڈ لائنز ہیں، وہاں پر لوگوں کی خودکشیاں، مہنگائی سے تنگ آئے عوام، ان کا برا حال، وہ ساری بھی خبریں موجود ہیں، لیکن ان کے اوپر توجہ ہم نہیں دے پا رہے۔ اس وقت آج پاکستان کی بین الاقوامی طور پہ کیا پوزیشن رہ گئی ہے کہ ہمارے دوست ممالک ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، بین الاقوامی جو انٹرنیشنل لینڈرز ہیں وہ پاکستان کی مدد کو سامنے نہیں آ رہے، ہماری جو اکنامک پالیسی ہے وہ پوری طرح فیل ہو چکی ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں سنا کہ 2013 کا جو الیکشن تھا وہ بجلی پر لڑا گیا، 2018 کا جو الیکشن تھا وہ کرپشن پر لڑا گیا، اور 2023 کا جو الیکشن ہے وہ صرف اور صرف مہنگائی کے اوپر لڑا جائے گا۔ یہ میننگ لیس باتیں ہیں، اور ہم انفارچونیٹلی اس لڑائی میں اتنا الجھ چکے ہیں کہ وہ لڑائی پھیلتی جا رہی ہے، وہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکی ہے، وہاں پر واضح طور پہ ایک تقسیم نظر آ رہی ہے، اور اس پولرائزڈ ماحول میں جہاں پر کوئی بھی ایک فریق جس کے پاس کوئی گنجائش ہے صحیح بات کرنے کی، اگر اس کی بات کا اثر کسی منفی یا مثبت انداز میں کسی ایک سیاسی فریق کے ساتھ جا کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ ان نیسیسریلی اس کی گفتگو بھی نہیں سنی جاتی۔ تو ہم تو بہت پولرائزڈ اور بڑے ایک خطرناک صورتحال سے دوچار ہے کہ جس میں ملک فری فال کا شکار ہے، اور کسی کی کوئی توجہ نہیں کہ اس ملک کو ہم نے کس طرح بچانا ہے۔ 22 کروڑ لوگ ہیں، ان کی زندگیاں ہیں، اس ملک کے نوجوان ہیں، 66% ہمارے ملک میں نوجوان ہیں، ان کی زندگیاں ہم نے کس طرح، ان کے لیے روزگار کیسے ہم نے پرووائڈ کرنا ہے۔ اس سال تاریخی مائگریشن ہوئی ہے پاکستان سے، 1 ملین کے قریب لوگ پاکستان چھوڑ کر گئے ہیں، جس کے اندر ڈاکٹرز شامل ہیں، انجینئرز شامل ہیں۔ برین ڈرین ہو رہا ہے، کاروباری طبقہ پاکستان سے اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں ہماری توجہ اس ملک کو بچانے کے لیے ہونی چاہیے، سیاست کو بچانے کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ ہمارے اپنے جو چند سیاسی مفادات ہیں کہ ہم ان کے لیے عوام سے الجھے رہیں، آپس میں ایک دوسرے سے الجھے رہیں اور عوام کی طرف توجہ نہ دے پائیں۔ کھوکھر صاحب، آپ نے بات درست کی ہے، میں آپ سے بالکل اگری بھی کروں گی، لیکن تھوڑا سا اگر آپٹکس کے اوپر آ جاتے ہیں، اگر آپٹکس کی بات کریں تو آج شہباز شریف صاحب بذات خود موجود تھے جہاں پہ مفت آٹا دیا جا رہا تھا، وہاں پر وہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے گفتگو بھی کی، ان کے مسائل بھی حل کیے، کمپلینٹ سینٹر بھی قائم کیا۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ فوٹو آپ کے علاوہ بھی ان کی کوئی نیت ہوگی، لیکن آئی ایم شیور ہی وانٹس ٹو ٹرائی اینڈ ہی وانٹس ٹو ٹرائی اینڈ ڈو اٹ ویل۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں مریم صاحبہ جدہ پہنچ گئی ہیں، وہ 10 دن کے لیے شاہی مہمان ہوں گی، نواز شریف صاحب پہنچ رہے ہیں، تو سعودی عربیہ کے ساتھ بھی جو برف تھی وہ بھی پگھل رہی ہے، چین کے ساتھ ٹریڈ کے معاملات کھل گئے، سی پیک پہ پیش رفت ہوگی، تو یہ تمام تر چیزیں ایونچولی تو عوام پر ہی اثر انداز ہوں گی نا، انہوں نے اپنے گھر تو نہیں لے کے جانا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن یہ تو اس میں ایک بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اس حکومت کو ان بینیفٹس کو ریپ کرنے کے لیے کیا اس کے پاس وقت موجود ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ تو آنے والے بجٹ کی پریپریشن ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ مارچ میں ہی ہمارے بجٹ کی پریپریشن شروع ہو جاتی ہے اور جون میں جا کے وہ لے ہوتا ہے، اور اس وقت حکومت کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کہاں سے ڈالرز لے کر آنے ہیں، کہاں سے اپنا ڈیفیسٹ پورا کرنا ہے۔ یہ سی پیک بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ سی پیک پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے چائنیز کی، لیکن کیا ہم آج تک یہ سوال طے کر پائے ہیں کہ ہم نے اس گریٹر گیم میں کہ جس میں امریکہ اور چین کے مفادات آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اس میں ہم ایک بہت ایک کلیدی پوزیشن اختیار کیے ہوئے ہیں، پاکستان کی ایک بڑی سینٹرل پوزیشن ہے، ہم نے کس جانب کھڑا ہونا ہے؟ ہم تو ہماری تو کوئی ڈائریکشن موجود نہیں ہے، ہم کوئی فیصلہ طے نہیں کر پا رہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور کس طریقے سے اپنے آپ کو اس ایمرجنگ جو فارن پالیسی کا جو سینیریو ہے اس میں کس طرح اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے۔ ایک ایسا ملک جو اپنے نیبرز کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتا، ہمارے ساتھ یہ ایشین سینچری ہے جس کو دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ آنے والا وقت ایشین سینچری ہوگا، ہمارے ساتھ ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے، ایک بہت بڑی اکانومی ہے، ہم اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہے۔ دہشت گردی کی صورتحال آپ دیکھ لیں، افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیکھ لیں، کل 2 انسیڈنٹس ہوئے کوئٹہ میں، ہر روز ہمارے فوجی جوان اور سپاہی ہمارے شہید ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر کوئی ڈائریکشن نہیں طے کر پا رہے۔ تو ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں لوگوں کے اندر بہت سخت نا امیدی ہے۔ اگر لوگوں کے اندر کوئی تھوڑی برابر بھی ہوپ ہوتی تو یہاں سے پاکستان سے 10 لاکھ لوگ اس ملک کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر نہ جاتے۔
صرف پچھلے 2 مہینے کے اندر 23,000 ٹریڈ لائسنسز ایشو کیے ہیں یو اے ای اتھارٹیز نے پاکستانیز کو، جو اپنا کاروبار یہاں سے لے کر وہاں پر گئے ہیں اور اب وہاں پر بیٹھ کے ٹریڈ کریں گے، اپنے ملک کے اندر نہیں کریں گے. آپ اپنی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو دیکھ لیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو آپ دیکھ لیں، کیا وہ ڈرین ہے ہمارے خزانے کے اوپر، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. تو یہ جو سی پیک کے اوپر جو موومنٹ ہے بہت اچھی بات ہے. چائنا ہم سے بڑا عرصے تک ناراض رہا، ہماری دیگر اور جو صورتحال بہتر کرنے کی کوشش ہے، نیت میں شک نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ ماحول نہیں ہے، وہ سپیس فزیکل اویلیبل نہیں ہے کہ جس میں آپ عوام کو بہت بڑا ریلیف دے سکیں. اور اس ریلیف نہ دینے کی صورت میں آج عوام جس کرب سے گزر رہے ہیں ان کے پاس تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے بدلہ لیں گے. اور ان کے سامنے اس وقت جو حکومت کی جو فگرز ہیں، جو حکومتی جو چہرے ہیں، وہ اس وقت ناقابل قبول ہوئے ہیں کیونکہ ان کی اپنی زندگی اس وقت گزارنا مشکل ہے. اچھا یہ فرما دیجیے گا کہ ووٹ کا حق تو پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن اس وقت جو پارلیمنٹ میں جو جاری ہے ایک رسا کشی ہو رہی ہے بٹوین پارلیمنٹ اینڈ سپریم کورٹ، اب اس میں کون پہلے بلنک کرتا ہے، دیٹس دا کویسچن. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیجیے گا کیونکہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا بحران ٹل گیا ہے اور اندر کی باتیں ساری عیاں نہیں کی جا سکتی. تو یہ جب پارلیمانی معاملات ٹل جاتے ہیں، بحران ٹل جاتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر سے یہ آوازیں آتی ہیں، تو کیا کون سا کردار سامنے آتا ہے آپ کے حساب سے جو یہ بحران ٹال سکے؟ دیکھیں سیاستدان خود سے تو کوئی بحران نہیں ٹال سکے. ہمارے سامنے صرف ایک اچھی اگزامپل موجود ہے کہ جس وقت سیاستدانوں نے یہ سبق سیکھا کہ اگر وہ آپس میں جو اپنی سیاسی مخالفت ہے اس کو اگر سیاسی دشمنی میں تبدیل کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا. اور اس سے سبق سیکھتے ہوئے شہید بی بی نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، میاں نواز شریف صاحب اور دیگر جماعتیں بھی اس میں شامل تھیں، تو وہ ایک اچھی اس ملک کے اندر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا. لیکن اس کے بعد سے انفارچونیٹلی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسی کا ایک پریڈومننٹ رول رہا ہے ہماری سیاست کے اندر. وہ ایک ایسا ایلیفنٹ آف دا روم ہے کہ جس کو ہم سارے تمام پولیٹیکل پلیئرز مل کے ابھی تک ایڈریس نہیں کر سکے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ایک طرف چل رہا تھا، بڑی خاطر خواہ ایک موومنٹ چل رہی تھی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ 12 منٹ کے اندر چیف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن دینے کا قانون بھی پاس ہو گیا. تو یہ ایک ایسی ہماری سیاست کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جس کا ذکر لوگ کام کرتے ہیں لیکن ان کی جو انوالومنٹ ہے سیاست کے اندر اس کے سبھی تقریباً قائل ہیں. یہی رانا ثناء اللہ صاحب آج سے 2 ہفتے پہلے بیان دے رہے تھے کہ یا تو عمران خان ہوں گے یا ہم ہوں گے، اور آج اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بحران ٹل گیا تو یہ خوش آئند بات ہے، اللہ کرے کہ بحران ٹلے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہمیں انفارچونیٹلی جو ہماری سیاسی جماعتیں جس چیز کو نہیں ایڈریس کر پا رہی وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اس پرنسپل کانٹرڈکشن کو کہ کیا یہ ملک بطور سیکیورٹی اسٹیٹ چلے گا یا ایک نارمل فنکشننگ ڈیموکریسی ہوگی، اس کو سیاستدان اور سیاسی جماعتیں نہیں طے کر پا رہے. ہر کسی کی خواہش یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کا ساتھ دے اور اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کے وہ اپنے سیاسی حریف کا رگڑا نکالے اور اس کے اوپر ایک فوقیت حاصل کرے. اس کے علاوہ ہماری جس کو آپ پاور پالیٹکس کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری سیاست فی الحال ہے نہیں. وہ ہم تو صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ سیاستدان اس سوچ سے باہر نکلیں گے. اور 75 سال پاکستان کو ہو گئے ہیں، اب مزید پاکستان کا اس طرح چلنا مشکل ہے، اور اگر ہم نے اس کو آگے چلانا ہے، ایک بہتر ملک کے طور پر چلانا ہے جہاں پہ پوری ریجن ہمیں نظر آ رہا ہے ترقی کر رہی ہے، تو ہمیں پھر ماضی کی ان جو پریسیڈنٹس ہم نے سیٹ کیے ان سے جان چھڑانی ہوگی. ہمیں سیکیورٹی اسٹیٹ مینٹالٹی سے باہر نکلنا پڑے گا. اور تو یہ ساری چیزیں آئی ہوپ کہ ہو سکیں. کھوکھر صاحب لیکن باہر نکلنے کے لیے ضروری ہے نا کہ یہ چاہت ہو کسی کے دل میں کہ وہ آپ کی طرح سوچے اور ایک ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف بڑھے آگے سے، اور اس کے بعد یہی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اکنامکلی فنکشننگ ڈیموکریسی ہو. لیکن یہ تمام چیزیں تو تب ہوں گی جب لوگوں کی سوچ بدلے گی، اور لوگوں کی سوچ تب تبدیل ہوگی جب چہرے تبدیل ہوں گے، اور جب چہرے تبدیل ہوئے تو عمران خان صاحب آ گئے. اب آپ ایک ری امیجننگ پاکستان کا فورم آپ کے پاس ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو باضابطہ طور پر پالیٹکس کے اندر آ کے اس معاملے کو دیکھنا پڑے گا یا باہر سے امیجن ہی کریں گے؟ جی ہم نے شروعات کی بلوچستان سے، پھر پشاور، اور پھر اس کے بعد کراچی، اور اب ہم رمضان کے بعد لاہور میں اپنا ایک سیمینار کریں گے، پھر اسلام آباد. اور اب بہت سے دوستوں کا یہ خیال ہے اور یہ سوچ زور پکڑتی جا رہی ہے کہ ہمیں ایک کوئی کانکریٹ سٹیپ اٹھانا چاہیے اور پھر اس میں اس کو ایک سیاسی جو دوست متفق ہو اور شاید ایک سیاسی پارٹی بنانے کی جانب بھی ہم چلیں. لیکن ابھی یہ صرف سوچ ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے، پولیٹیکل ایونٹس کیا ہوتے ہیں. لیکن بہر طور اس ملک میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک گنجائش ضرور موجود ہے. اس وقت 66% پاکستان نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور ان کی ایک جو بہت بڑی تعداد ہمیں نظر آتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں جو
وہ بلا شبہ کچھ اس میں ہوں گے جو ان کی شخصیت سے متاثر ہیں یا ان کی سیاست سے متاثر ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ان کے ساتھ موجود ہے کہ جن کے سامنے کوئی کریڈیبل آپشن موجود نہیں. تو جس دن ان لوگوں کے سامنے کوئی کریڈیبل آپشن آئے تو کبھی امکان ہے کہ وہ لوگ اس آپشن کی طرف رجوع کریں. ریسنٹلی ایک سروے سامنے آیا ہے اور اس میں یہ بات لوگوں نے محسوس کی ہے، اس سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ 53% پاکستانی اس چیز کے اوپر سوچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کریڈیبل آپشن ان کے سامنے موجود ہو تو وہ اپنی پرانی سیاسی جماعتیں چھوڑ کر اس جانے پڑے. بنیادی طور پہ تو سنا معاشرے کے اندر فرسٹریشن ہے، کیونکہ لوگوں کے مسائل کے اندر کمی تو کہیں سے واقع نہیں ہو رہی. لوگ تو ہاں لیکن مسائل کا اندازہ لگا لینا یا مسائل کو بیان کرنا اور مسائل کے لیے واقعی عملی طور پر موجود ہونا، اس میں فرق ہوتا ہے نا. اب انفارچونیٹلی جو ہماری پارلیمنٹ، ہم تو انہیں سے امید کر سکتے ہیں. آپ ری امیجن تو کر سکتے ہیں لیکن ری بلڈ تو ہمیں ان پارلیمنٹیرین سے کرانا پڑے گا جو آپ کہہ رہے ہیں ان کی پرائیورٹیز ہی الگ ہے. یہ فرما دیجیے گا کہ آج آپ کا نام بھی لیا گیا، لطیف کھوسہ صاحب کا بھی نام لیا گیا کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کو تو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے. اس پہ ہم نہیں جاتے پرسنل اٹیکس پہ، لیکن یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب بھی ایک کوئی گروپ بنا رہے ہیں. پیپلز پارٹی میں دراڑیں ڈیپن ہو رہی ہیں سر. دیکھیں پیپلز پارٹی میں سنا بہت عرصہ رہا، مجھے انہوں نے بہت عزت دی. ٹھیک ہے اختلافات ہوئے، اس کے بعد میں نے اپنا راستہ چنا، بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ استعفیٰ دیں اور اپنا راستہ الگ کریں. پیغام تو یہی تھا. میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک نیا چہرہ تھے، اور ان کے لیے ایک بڑا اچھی اپرچونٹی موجود تھی کہ وہ اس ملک کے نوجوانوں کے لیڈر بنتے، اور ان کے اندر اس کی تمام صلاحیت بھی موجود ہے. لیکن ان کی جو پارٹی ہے اس کے اندر جو خوش آمدی کلچر ہے، ویسے تو تقریباً ہر جماعت میں ہی اس طرح کا کلچر موجود ہے، وہ ان کو کافی دور لے کے جا رہے ہیں اس سیاست سے جو بلاول صاحب، میں اس چیز کا واقف ہوں، شاہد ہوں کہ پہلے دن سے بلاول صاحب جو سیاست کرنا چاہتے تھے. بہرحال اب جو لوگ لطیف کھوسہ آپ نے صاحب، کہا تھے یا ہے؟ آپ نے کہا وہ اس کے اوپر جا سکتے تھے، وہ ایسا چہرہ تھے کہ آپ نہیں رہے.